بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین۔ آج ہم 14واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ پارے کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی۔ جمعے کے دن کی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور یوم فطر کے دن سے بھی بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے، ہمارے فیصلے بھی جلدی ہوں گے اور جنت میں بھی داخلہ پہلی امتوں سے پہلے ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو امت محمدیہ ہے ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا زیادہ کرم ہے کہ سب سے آگے جو ہے ہم ہوں گے، امت محمدیہ ہوں گی، سبحان اللہ۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 14۔ پارہ نمبر 14 میں ہم نے سورۃ الحجر پڑھنی ہے۔ میں ایک آیت پیچھے سے اسٹارٹ کروں گی، رب ما سے اسٹارٹ ہوتا ہے پارہ، اور ایک آیت پارہ نمبر 13 میں تھی، میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کامل کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ رب ما یود الذین، یہاں پہ کافر جو ہے نا بار بار تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے رب ما یود الذین، وہ لوگ کہ جنہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی ہے، بعض اوقات آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور امیدیں ان کو غافل کیے رہیں، بس عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا، کوئی گروہ بھی اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو بالکل دیوانہ ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ کہہ دیجئے یہاں پہ جو سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا تھا، اور معاندین اگر آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو بالکل دیوانہ ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے ہم فرشتے نہیں بھیجا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے بلا شبہ آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کے پاس قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو، یعنی کہ وہ سب کا مذاق اڑاتے تھے۔ کذالک نسلکہ، اور اسی طرح ہم اس کو ان کے گناہگاروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو ان گناہگاروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی پہلے لوگوں کا طور طریقہ چلا آیا ہے۔
اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر اس میں سے وہ اوپر کو چڑھنے بھی لگیں تو یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہاں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھو کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی، الا من استرق السمع، مگر جو چوری چھپے سن لے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی چیزوں کو موزوں اندازی سے اگایا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت بنائے اور اس کے لیے بھی جسے تم رزق دینے والے نہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے مناسب اندازے سے اتارتے ہیں۔ اور ہم نے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں بھیجی، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ہم تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں حالانکہ تمہارے پاس تو اس کا کوئی خزانہ ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے پانی اگر ہمیں یہ خریدنا پڑے یا کہاں سے اگر آتا، اگر اللہ نہ ہمیں دیتا تو حالانکہ تمہارے پاس تو کوئی اس کا خزانہ نہیں۔ آگے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں اور آگے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی وارث ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور تم سے بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا دانا اور بڑی حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَامٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو ایک کھنکھاتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، دھوئیں کی آگ سے جنوں کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکھاتے ہوئے سڑے ہوئے سیاہ گارے سے، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑو۔ بس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھاتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت دے دی جاتی ہے، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ان کو دنیا میں گناہ آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ ھذا قال صراط علی مستقیم، فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، میرے بندوں پر یقیناً تیرا بس نہیں چلے گا۔ ہاں گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرنے لگے تو دوزخ بلا شبہ ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ آگے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان کی الگ الگ ٹولیاں مقرر ہیں۔ پرہیزگار یعنی یقیناً باغوں اور چشموں میں رہیں گے، اور کہا جائے گا کہ تم ان میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں سے جو کچھ کینہ ہوگا نکال دیں گے، اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ، اور وہاں ان کو نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے، اللہ کہہ رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا،
ابراہیم علیہ السلام کے مہمان۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، بس کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سناتے ہیں، بس آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا گمراہوں کے سوا کون ہے جو آپ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو؟ قال فما خطبکم، اس نے کہا اے فرشتوں بس تمہاری مہم کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نافرمانوں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، البتہ ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی عورت کے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے اور کہنے لگے تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو، وہ بولے ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں انہیں شک رہتا تھا۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچ بولنے والے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں کچھ رات لے نکلیں، یہ لوط علیہ السلام کو کہا تھا، اور لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے اس لوط کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ اس لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بے عزتی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے سارے جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ قال ہؤلاء بناتی، اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو تو۔ لعمرک انہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ بس سورج نکلتے ہی ایک ہیبت ناک آواز نے انہیں آ پکڑا، اور پھر ہم نے الٹ کر ان بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے، بے شک اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی سیدھے آباد راستے پر واقع ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور بن گھنے جنگل کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ ظالم تھے، اور ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اور وادی ہجر کے رہنے والے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، بس وہ ان سے منہ موڑنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن سے رہیں۔ بس صبح ہوتے ہی انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا تھا سخت آواز کا عذاب تھا، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہیں بنایا۔ اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، پس اچھی طرح درگزر کرو، بے شک تمہارا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ کی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ لا تمدن، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو دنیاوی فائدے دیے ہیں آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، ان پر غم نہ کھائیں، ایمان والوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور کہہ دیجئے کہ میں تو عذاب سے علانیہ ڈرانے والا ہوں، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں
کافروں پر عذاب نازل کیا، اور جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ یہ دیکھیں اب آج کل اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ کچھ آیات کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں، مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور کچھ سے انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اللہ نے یا روزہ پردے کا حکم دیا، تو پردے کی آیت کو اگر ہم فرض کریں، اگر نماز پڑھتے ہیں اور پردے کی آیت کو ہم نہیں مانتے، تو آگے دیکھیں اللہ کا کیا ہے اس کے اوپر۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، تو پس آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ بس جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے گیا ہے صاف صاف کہہ دیں اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا قرآن جو احکام ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے پر لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم نے ایک بھی آیت کو جھٹلا دیا تو وہ ہمارا ایمان تو پختہ نہ ہوا نا، ہمارا عقیدہ تو ہمارا پختہ نہ ہوا۔ تو اگر ایک بھی آیت کو ہم نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، اس کو اگنور کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ضرور پوچھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں پہ رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے اور جو یہ کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے صاف صاف کہتے ہیں اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف تمہارے لیے ہم کافی ہیں، اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں بس وہ عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات موت آ جائے۔ الحمدللہ سورہ حجر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ نحل ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل مکیہ، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ نحل ہے۔ نحل اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہے شہد پیدا ہونے کا ذکر ہے، اور جیسے ایک جگہ شہد کی مکھی کے گھر بنانے اور پھلوں کو چوسنے اور اس سے شہد پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ شہد کی مکھی کو عربی میں نحل کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ چکا، پس تم اس کے لیے جلدی نہ کرو، وہ پاک ہے اس سے برتر ہے جو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے کہ تم ڈراؤ اور کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ سے ہی ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ اس سے برتر ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا خدا کے بارے میں جھگڑنے لگا، اور اس نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں گرم ہونے کا سامان اور کئی فائدے ہیں، ان میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان ہے، جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو، جس وقت صبح کو چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم ان کے بغیر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بلا شبہ تمہارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے بھی۔ وَيَخْلُقُ، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راہ پہ ڈال دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اسی میں سے تم پیتے ہو، اسی سے درخت اگتے ہیں، اور جن میں تم مویشی چراتے ہو، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون
बिही ज़रा वज़ैतून वन्नखील, खेती और ज़ैतून, वन्नखील और खजूरें, वलअनाब और अंगूर, वमिन कुल्लि समराती और हर किस्म के मेवे उगाता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार, और इसने तुम्हारे लिए रात और दिन को ताबे कर दिया। वशम्स और सूरज और चाँद को भी, वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुन और तारे भी इसके हुक्म के ताबे हैं। और बेशक इसमें अक़ल से काम लेने वालों के लिए निशानियाँ हैं। जो रंग बरंग की चीज़ें इसने ज़मीन में पैदा की, अल्लाह की यहाँ पे शान बयान की जा रही है, उसकी तख्लीक बताई जा रही है कि अल्लाह ने बताया हमें कि क्या क्या अल्लाह ने पैदा किया। फिर आगे फरमाते हैं जो रंग बरंग की चीज़ें हैं इसने ज़मीन में पैदा की हैं और वो भी तुम्हारे लिए हैं। बेशक इसमें सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। और वही है जिसने समंदर को ताबे कर दिया ताकि तुम इससे मछलियों का ताज़ा गोश्त खाओ। तुम इसी में से ज़ेवर निकालो जिनको तुम पहनते हो। ये भी अल्लाह की देखें शान के ताज़ा गोश्त मछलियों का ताकि तुम खाओ, और तुम इसमें से ज़ेवर निकालो जिनको तुम पहनते हो। तलबसूनहा, जिनको तुम पहनते हो। व तरल फुल्का, और तुम कश्तियों को देखते हो जो पानी को चरती हुई चली जाती हैं, ताकि तुम अल्लाह की नेमतों को तलाश करो, ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। और इसने ज़मीन पर पहाड़ रखे कि तुम्हें लेकर ज़मीन झुक ना पड़े, और दरिया और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। व अलामातिन, और इसी तरह के और भी कई निशानात बनाए और सितारों से लोग रास्ता पाते हैं। और बस क्या वो अल्लाह जो पैदा करता है वो इसी की तरह होता है जो कुछ पैदा नहीं कर सकता, तो क्या तुम समझते नहीं? अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो इन्हें कभी गिन ना सको। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम छुपाते हो। व मा तुअलिनूना, और जो तुम ज़ाहिर करते हो, जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, और वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, और वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो तो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और वो नहीं जानते कि कब वो दोबारा उठाए जाएंगे। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। बस जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल मुनकर हैं और वो मगरूर हैं। यकीनी बात यह है कि अल्लाह ताला जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। बेशक वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो कहते हैं कि पहले लोगों की कहानियाँ हैं ताकि वो उठाए। नतीजा ये होगा कि वो क़यामत के दिन अपना पूरा बोझ उठाएंगे, और कुछ इन लोगों का बोझ जिनको ये बग़ैर इल्म के गुमराह करते रहे। सुन रखो कि जो बोझ उठा रहे हैं सब बुरा है। इनसे पहले लोगों ने भी हक़ के ख़िलाफ़ तदबीरें की, बस उनकी इमारत पर अल्लाह का अज़ाब बुनियादों से आया। छत उनके ऊपर से गिर पड़ी और उन पर अज़ाब आया जहाँ के वहम गुमान में भी न था। फिर वो इन्हें क़यामत के दिन भी रुस्वा करेगा और पूछेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि ज़िल्लत और रुस्वाई और बुराई का अज़ाब आज काफ़रों ही के लिए है। वो लोग जिनकी जान फरिश्ते इस हाल में निकालेंगे कि वो अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। फिर फरमाया और फिर वो सुलह का पैगाम डालेंगे कि हम तो कोई बुराई ना करते थे। क्यों नहीं, बेशक अल्लाह को तुम्हारे सब अमाल की ख़बर है। बस तुम जहन्नम के दरवाज़ों में से दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहोगे। फला बि'सा मस्वल मुतकब्बिरीन, यकीनन गरूर करने वालों का ठिकाना बुरा है। और जो लोग अपने रब की नाफरमानी करते हैं, करने से डरते हैं,
ڈرتے رہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ جواب دیں گے کہ بہترین کلام جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں نیک بدلہ ہے اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت اچھا ہے اور ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں سے وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا وہ کفار صرف اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب یا قیامت آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ آگے اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں پس جو برائیاں وہ کرتے رہے ان کی سزا ان کو ملی اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا کہ جن لوگوں نے شرک کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، پھر کہا اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے سوا کوئی شے حرام ٹھہراتے، اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ پھر فرمایا اور رسولوں کے ذمے تو بس کھلا پیغام پہنچانا ہے، اور ہم نے ہر قوم میں ایک نہ ایک رسول ضرور بھیجا ہے کہ جاؤ اور کہو اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا سے بچو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ حق اور صداقت کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کو راہ راست پر لانے کی خواہش کریں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یقیناً ہدایت نہیں دیتا جن کو وہ گمراہ کر دے، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ وعدہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے لازم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی، دوبارہ اس لیے زندہ کرے گا تاکہ ان پر اس چیز کی حقیقت واضح کر دے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، تاکہ کافر جان لیں کہ وہ فی الحقیقت جھوٹے تھے۔ پس جب ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ہمارا فرض مانا اس کے سوا نہیں، تو ہمارا فرمانا اس کے سوا نہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا جب ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم دنیا میں انہیں یقیناً اچھی طرح جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ کاش وہ ہجرت سے رہ جانے والے جانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ اگر تمہیں اس چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ کلام واضح ہو جائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور وہ لوگ جو بری تدبیریں اختیار کرتے ہیں بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے اچانک پکڑ لے۔ وہ کسی طرح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ایسی حالت میں ان کو پکڑ لے کہ وہ خوف زدہ ہوں۔ بس بے شک آپ کا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی ایسی چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جن کے سائے دائیں اور بائیں پھرتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وہ فرما بردار چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ
کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر غالب ہے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دو معبود نہ بناؤ۔ یاد رکھو کہ بلا شبہ معبود صرف ایک واحد ہے، پس مجھ ہی سے ڈرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا تو ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے سو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو، پھر جب تم پر سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ فوراً اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ تو خیر چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا جن معبودوں کے متعلق انہیں علم نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے ہماری ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں حصہ مقرر کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ گڑھتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ان کا دل چاہے، یعنی بیٹے، حالانکہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں اس وقت کی بات تھی جب جہالت تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جہالت کو دور کیا، اور اب یہ زمانہ ہے کہ اب بھی لوگ جو ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو بیٹی کی خوشخبری سنتے ہیں تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ جیسے اب پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا تھا کہ قتل کر دیا اس نے، باپ نے اپنی بیٹی کو، تو یہ اب تو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے اور اب بھی یہ حال ہے لوگوں کا، اور آگے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے جس چیز کی اسے خوشخبری دی گئی، اس کی عار کی وجہ سے وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے یا اسے مٹی میں گاڑ دے۔ یاد رکھو ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال بہت بری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو وہ زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بہتری ہوگی۔ لازم بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور بے شک وہ دوزخ میں آگے بھیجے جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، پھر شیطان نے ان کے برے عمل انہیں اچھے کر کے دکھائے ہیں، پس آج وہ ان کا دوست ہے اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر اس لیے کتاب نازل کی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں پر ان چیزوں کو واضح کر دیں جن میں ان کو اختلاف رہا ہے۔ یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دی، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں، اور بے شک وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں مقام عبرت ہے کہ ہم ان کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکال کر ایسا خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کھجوروں اور انگوروں
اور من ثمراتی النخیلی اور پھلوں میں سے نخیلی کھجوروں کے اور والاعنابی اور انگوروں کے نشاور چیزیں بناتے ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو اور بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں، یہاں پہ سورہ نحل کا جو نام ہے وہ شہد کی مکھی یہاں پہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی نسبت سے وہ نام رکھا کیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور اونچی اونچی چھتریوں پر جو لوگ بناتے ہیں چھتیں بنا، پھر ہر قسم کے میوے کھا، پھر اپنے رب کے آسان راستوں پر چل. ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے اور شہد اس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شفاء للناس الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم میں سے بعض کو ناقص عمر شدید بڑھاپے تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد پھر سے کچھ نہ جانے. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے تم میں بعض کو بعض پر روزی کے معاملے میں فضیلت دے رکھی ہے، پھر وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتے جو ان کے غلام ہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی. تو کیا وہ باطل چیزوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی پوجا کرتے ہیں اور جو آسمانوں اور زمین سے ان کو روزی دینے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ طاقت رکھتے ہیں. پس کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھڑو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کو سنتا ہے، ہر ایک بات کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق دے رکھا ہے، پس وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کرتا ہے. کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ پھر آگے فرماتے کہ ہرگز نہیں. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں لیکن ان میں سے اکثر بالکل نہیں جانتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گونگا ہے جو اختیار نہیں رکھتا کسی چیز کا بھی اور اپنے مالک کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے بھلائی لے کر نہیں آتا. کیا برابر ہے؟ یہ وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر ہے. اور آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے. اور قیامت کا آنا بالکل ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جب کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند ہیں اور ان کو صرف اللہ ہی نے تھام رکھا ہے. بے شک ان میں ایمان والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنا دیا.
اور جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون، ان کے ریشم، ان کی پشم اور ان کے بالوں سے سامان اور فائدہ کی چیزیں بنائیں کہ ایک وقت تک اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں سے پناہ گاہیں بنائی۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوا رہے ہیں، اور حالانکہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، لیکن آگے قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے زرہ بھی بنائے جو تمہیں لڑائی کی ضد سے بچائیں۔ یہ ایک لباس ہوتا ہے جو جنگ کے دوران پہلے پہنے جاتے تھے، تو اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے رسول، آپ کا فرض تو کھلم کھلا احکام کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہنچاتے ہیں، پہچانتے ہیں وہ، اور پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب دیکھیں گے، پھر نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں معبودوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ معبود ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ پھر وہ ان کو یہ جواب دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، اور وہ لوگ اس دن خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے سب بھول جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ہم ان کو اس جرم میں کہ وہ فساد پھیلاتے تھے عذاب پر عذاب دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور اس دن جب ہم ہر ایک گروہ میں سے ان پر ایک گواہ لائیں گے جو انہی میں سے ہوگا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار مکہ پر گواہ لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ تمہیں انصاف اور نیکی کرنے کا اور رشتہ داروں کو مالی امداد دینے کا حکم فرماتا ہے۔ وَيَنْهَا، اور بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو جب تم عہد کر چکو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہے، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے، فساد برپا کرنے کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن تم پر ضرور ظاہر کر دے گا وہ بات جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے تم سے ان اعمال کے بارے میں ضرور پوچھے جائے گا اور جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے روکا تھا۔
تمہیں برائی کا مزہ چکھنا پڑے گا اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو حقیر دنیاوی فائدے کے لیے نہ بیچو۔ بے شک جو صلہ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باقی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر سے کام لیا، اور ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کو ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے۔ بس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آگے فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ کس کا؟ شیطان کا، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ، اس کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم کسی حکم کی جگہ کوئی دوسرا حکم تبدیل کر کے لاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے اور جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ، آپ کہہ دیں کہ اسے جبریل علیہ السلام، جبریل امین نے تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل کیا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ثابت قدم رکھے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسے ایک آدمی سکھاتا ہے، اور اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ تو من کفر باللہ، اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کا منکر ہو جائے، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کر دیا جائے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل کھول کر کفر قبول کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور یہ کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بے شک کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور تکلیفوں پر صبر سے کام لیا، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو بڑے امن اور اطمینان سے تھی، ہر طرف اس کے پاس فراخ رزق آتا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر کے ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا، تو انہوں نے اس سے جھٹلا دیا، پس عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پس جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اور اس نے تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے،
اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور نافرمان یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ، اور مت کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ورنہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھو گے، اور بے شک وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کتنی بار اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹوں کے بارے میں کتنا ہم نے سنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہم نے یہاں پہ قرآن کہتا ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، میں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ ہمیں قرآن اللہ کا حکم بتا رہا ہے۔ تو اپنے اندر دیکھنا ہے کیا ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، چاہے جھوٹ چھوٹا سا بھی ہو یا چاہے بڑا ہو، جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے؟ اپنا ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کی بہتری ہو جائے تو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، تاکہ پھر ہی یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ترقی کر سکے گی اور اللہ کی مدد بھی ہوگی انشاءاللہ۔ متاع قلیل، ان کے لیے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا جو کچھ اس سے پہلے ہم نے تم سے بیان کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے، پھر ان کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی، تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتاً، اس میں شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار اور صرف حق کی طرف مائل تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو خوبی دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّتَ، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو، اور جو یکسو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن اس کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت دیجیے، اور ان سے مباحثہ کرو جو آپ سے بہتر انداز میں ہو۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا، اور خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو راہ پانے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے پیغمبر آپ صبر سے کام لیں، آپ کا صبر کرنا تو اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ، اور آپ ان لوگوں کے غم نہ کھائیں اور وہ جو مکر اور فریب کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سورہ نحل بھی مکمل ہوتی ہے اور 14 پارے مکمل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور جھوٹ بولنے سے نجات عطا فرما دے۔ آج کل اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے جو کہ بربادی کا سبب ہے۔ یہ جو قوم کی حالت ہے، مہنگائی، یہ کوئی نہیں کرتا، یہ ہماری ہی قوم کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ہم
اپنے گھر سے شروع کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر لیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ بے شک ہوگی، اور قوم بھی ترقی کرے گی، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی انشاءاللہ امن آئے گا، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، انہوں نے کس بات سے منع کیا، ہر کام کو اس طرح سے کریں۔ ویسے تو ہم جوتی بھی پہنتے، میں نے آپ سے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں بھی آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا، تو کیوں نہیں ہم سنت طریقے سے کیوں نہیں پہنتے، سیدھے پاؤں میں پہنے، الٹے پاؤں سے اتاریں، سنت طریقہ ہے۔ یہ بھی نیت ہوگی کہ ہمارے نبی اس طرح سے کرتے تھے، ان سے محبت ہوگی، ثواب ملے گا۔ جو اس دور میں سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس زمانے میں کسی کو حق بات بتانا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہاتھ میں انگارہ لینا گرم اور وہ اس طرح پڑ جاتا ہے دوسرا بندہ۔ تو اگر اس طرح سے بھی کچھ ہو تو آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ پاک تو اس کو ہدایت دے دے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے کتنی بار قرآن میں پڑھا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اور پھر اللہ نے اگر ان کو کفار کو اگر اللہ چاہتا ہدایت دے دیتا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ تو ہمارا پختہ یقین اب تک ہو جانا چاہیے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق بھی دے گا۔ اگر رزق ہمارا جہاں بھی لکھا ہوگا، ہمارا رزق ہمارے پاس ہمیں کھانے کے لیے جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ ہم کھا کر ہی مریں گے، اور جہاں سے لکھا ہے وہ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو رزق ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر بات میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ کسی انسان کے پاس اپنی مشکلات مت بتائیں، کسی انسان کو اپنی دکھ تکلیفیں مت بتائیں، صرف اللہ کو بتائیں، اللہ کے آگے اپنا غم بتائیں۔ اللہ سب سے بہتر دوست ہے، وہ ہمارے جو بھی تکلیفیں ہیں ہماری باتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہماری باتیں بیان نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پختہ ایمان ہمیں عطا کرے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور آگے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اچھی نیت کے ساتھ جب ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔